السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو اللہ کا فرمان بتاؤں گی۔ کہیں ہم بھی 3 بندوں میں سے تو نہیں ہیں جس کو اللہ ہر حال میں آزماتا ہے؟ وہ کون سے 3 بندے ہیں جس کو اللہ ہر حال میں آزماتا ہے اور اللہ کی آزمائش ان لوگوں کے اوپر لگی رہتی ہے؟ وہ کون سے بندے ہیں؟ آپ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو ساری نماز میں ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، تو تہجد میں بھی ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریے۔ میں بھی دعا کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے دعا کریے۔ دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہر وقت اللہ کا شکر اور بڑائی کرنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ کو اوپر دکھ، مصیبت، پریشانی کی اتحا ہو جائے اور آپ کو اللہ سے نہ ختم ہونے والی محبت ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمان سنن میں اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر کوڑ کے نشان تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھ سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر کوڑ کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہیں تھی، لوگ بھی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح سے محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان پھرتا تھا، اس کا کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ میرے کوڑ کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرے کاروبار کو ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لہٰذا اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کوڑ کی بیماری کو دور کر دیا اور اس کو ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹ اور اونٹنیاں کا مالک بن گیا، اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے، کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، اس لیے پریشان رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا سنو بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ لہٰذا اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گایوں کا مالک بن گیا اور وقت کے امیر لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے روشنی عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی رزق
عطا کرے اور غیر کی محتاجگی سے بچا لے۔ لہٰذا اس آدمی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے روشنی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس کا شمار امیروں اور بڑے لوگوں میں ہونے لگا۔ کئی سالوں میں ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کی، فلاں تو چودھری صاحب ہے، فلاں تو نواب صاحب ہے، فلاں تو رانا صاحب ہے۔ ان کا رہن سہن امیروں جیسا بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے تھے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزرا تو وہ آدمی جس نے دعا کری تھی پہلے آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آؤں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر اور میں خود امیر، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزاری، میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن میں دولت دیکھی، ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کو سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا، اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اس کو پھر کوڑھ کا مرض ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ کی ساری اونٹنیاں مر گئیں، جائیداد ختم ہو گئی اور یہ اسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ میں بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا جبکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں تو بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے مانتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا کہ مجھے اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا اتنی بچت ہوئی، میاں محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کر آ گئے، بھوکے ننگے بن کر تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے نہیں گر گیا، ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا، اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی گائے سب کی سب مر گئیں، جائیدادیں نقصان کا شکار ہو کر ہاتھوں سے نکل گئیں، اس کے سر کے بال بھی گر گئے، جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں وہ دوبارہ ہو گیا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میاں میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا جبکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا کہ بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے مانگنے کا کٹورا لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی دی جتنی برکت والی تھی کہ آج دیکھو کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے۔
یہ سب میرا مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوستو، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوارڈ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو ان بکریوں میں سے لے سکتے ہو، میرے مال میں سے جتنا چاہو تم لے سکتے ہو۔ میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں۔ میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی آدمی نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور اس نے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے تیری عزت اور مال میں بڑھوتری کرے، لہٰذا وہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے عزت دار اور مالدار لوگوں میں سے بن گیا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا کچھ لے کر آئے تھے، جسم پر لباس بھی نہ تھا۔ دوسری چیز تو بعد کی بات ہوتی ہے، جو کچھ ملا پروردگار نے دیا، ہم اس پروردگار کا دیا ہوا کھائیں اور اسی کے گیت گائیں، اس کی تشریف اور تعریف کرتے ہوئے، نہ تھا کہ ہر وقت اس کی زبان پر اس کی تعریفیں ہوں، ہر وقت اسی پروردگار کی شان بیان کریں، جتنی تعریفیں کریں کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگ جائیں۔ اگر دیوانے کی طرح ہم پروردگار کی رحمتوں کا شکر ادا کریں تو ہم اس کی رحمتوں کا شکر پھر بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ جس کی کوئی تعداد نہیں۔ ہمیں دن بھر میں اگر دن بھر بھی اپنے شکر میں لگا دے تو وہ بھی کم ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کو اب یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔